طرف تلاڑا پڑھن دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یار اگے آ جو کافی جگہ تے طریقہ بن جائے جو بندے آسانی نہ آ جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستاں دل میں 17 ربیع الاول ہے اور مخصوص دن ہے سرکار دو عالم دے دنیا تے تشریف لے دا اور امام صادق دے دنیا تے تشریف لے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک دعا معصومہ دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اور آج دے دن دیاں خوشیاں دے صدقے نال مومنین نو سوائے غم اہل بیت تو کوئی غم نصیب نہ کر. محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. ماہ ربیع الاول دی جویں آمد ہوندی ہے اس طرح ہی پوری دنیا دے مسلمان سرکار دا میلاد مناندے نے اور میلاد النبی تے ہی ساریاں تقریراں کیتیاں جاندیاں. وہ جویں ہی میلاد دا ماہ شروع ہوندا ہے اویں بندے میلاد دیاں محافل منعقد کردے نے اور نال نال چھوٹا چھوٹی دی مخالفت بھی شروع ہو جاندی کہ میلاد دا تصور اسلام سے کوئی نہیں، میلاد حضور نے دسیا نہیں، صحابہ نے منایا نہیں. یعنی یہ گل کیتی جاندی ہے بندیاں نال کہ نبی نے نماز دسی ہے، وہ طریقہ دسیا ہے، روزہ دسیا ہے، وہ طریقہ دسیا ہے، نبی پاک نے وضو دسیا ہے، وضو دا طریقہ دسیا ہے. یہ میلاد کدوں نبی نے دسے؟ نہ نبی نے دسیا نہ صحابہ نے منایا. نبی نے جڑی شاید دسی نہیں، صحابہ نے منائی نہیں، وہ دین شامل کتوں ہو گئی؟ ایک سوال ہے کہ نبی نے دسیا ہی نہیں اور صحابہ نے منایا نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے 12 ربیع الاول تو لے کے آج تک 17 تک یہ پوری دنیا دے مسلمانوں کی ہو گیا جدوں نبی دسیا نہیں اور صحابہ نے منایا نہیں. یہ کتوں تساں کڈیا ہے، کتوں تساں لیاندا ہے؟ اصل انہاں لوگاں دا یہ خیال ہے کہ نبی دسیا نہیں تو صحابہ منایا نہیں. یہ انہاں بندیاں دا خیال ہے جڑے نبی دی سیرت 40 سال تو بعد شروع کرتے. میں دوبارہ عرض کر دینا، نبی پاک دی سیرت طیبہ نو بندے 40 سال بعد شروع کر دینے. جدوں سرکار تے وحی آئی تے وحی تو بعد پھر قرآن دا نزول ہویا تے حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیتا. پھر یہ دے وچ جڑے احکامات آوندے گئے وہ نبی دستے گئے. وہ دیتے 23 سال لگے رہے. 23 سال حضور دی حیات طیبہ 63 سال ہے. پہلے 40 سال گزرے نے. 23 سالہ زندگی انہاں لوگاں دے مد نظر ہے اور سیرت ہی 23 سالہ زندگی نو سمجھ دے. وہ سمجھ دے سیرت دے 23 سال نے. ویسے جدوں اللہ قرآن حکیم میں گل کیتی ہے نا، سورہ مبارکہ حجر 72 نمبر آیت، اللہ فرماندہ لعمرکا، میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم. بہت شکریہ. میں قرآن حکیم نالی زیادہ واسطہ جی، شکریہ باجی. قرآن حکیم چلتا فرماندہ لعمرکا میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم. جڑی اللہ نے قسم کھا دی ہے وہ حضور دی ساری زندگی دی کھا دی.
اور ساری زندگی حضور دی ظاہری جڑی وہ 63 سال ہے. اللہ 63 سال دی قسم کھاندا ہے اور طے ہے کہ اللہ عیبدار چیزاں دی قسم نہیں کھاندا. اللہ جدوں قسم اٹھاندا ہے بے عیب چیز دکھاندا ہے. یہ مطلب ہے سرکار دی پوری زندگی بے عیب ہے, پوری زندگی بے عیب ہے. جتوں بھی کھولو گے بے عیب ہے, جتوں بھی کھولو گے بے عیب ہے. پہلا دن بھی نبی دا بے عیب ہے, آخری دن بھی بے عیب ہے, پوری زندگی بے عیب ہے. جدوں نبی دی پوری زندگی بے عیب ہے تو پھر 40 سالوں تو شروع کرن دا مقصد کی؟ اتھوں شروع کرو جتھوں زندگی شروع ہوندی. اللہ جدوں قسم اٹھا رہا پوری زندگی دی, اتھوں کیوں نہیں شروع کیتی جاندی جتوں حضور دی زندگی شروع ہوندی؟ حضور دی زندگی آواز آ رہی تواڈے تک آ رہی ہے یار؟ ایتھوں تک آ رہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے, چلو میں بھی کوشش کرنا. حضور دی زندگی سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ صفیہ آمنہ سلام اللہ علیہا دی گود تو شروع ہوندی. ٹھیک ہے جی, یہ دا مطلب ہے تسی بی بی دی گود تو بھی نبی دی سیرت شروع کرو تو پڑھ سکتے ہو. اتھوں بھی پڑھ لو, اتھوں شروع کرو. 40 سالوں تو شروع کیوں کرتے ہیں بندے؟ سیدہ آمنہ دی گود تو شروع کیوں نہیں کرتے؟ اسی تے اپنی زندگی ماں دی گود تو شروع نہیں کرنا چاہتے, اس واسطے کہ 2 زمانے گزرے نے ساڈے ماں دی گود چوں نکل کے. ایک بچپن, ایک لڑکپن. وہ لڑکپن تے بچپن ایسا زمانہ ہے کہ بچپن ہوش نہیں سی تے لڑکپن وچ سیدھا کام کوئی نہیں کیتا. بچپن تے گزریا بے ہوشی وچ, تے جدوں ہوش آیا انہوں آندے نے لڑکپن. وہ جدوں ہوش والی کچھ زندگی ہوندی ہے جتھے سمجھ کو آن لگ پیندی ہے انہوں پھر آندے نے لڑکپن. وہ میں بھی لڑکپن چوں گزرے ہاں, جناب بھی گزرے نے. اے بچہ اجے لڑکپن چے, ادو پیچھے بچپن ہے, اے بھی لڑکپن چے. یہ ہن جڑے وڈے بیٹھے ہو تسی فرماؤ, یہ جڑا بچپن ہے وہ تے ہوش وچ نہیں گزرے, وہ تے اسی ذمہ دار بھی نہیں, تے ادوں بچپن سی. جڑا لڑکپن ہے ادوں لڑکپن چوں بچے پٹاخا بھی اوتھے چلاندے نے جتھے گالاں کڈن والا بابا بیٹھا. یعنی زندگی ایسی ہوندی ہے. ویسے چلو پٹاخا چلانا جتھے بھی چلانا چلا لو. پرانے زمانے پٹاسا ہوندیاں سن, تے پٹاخے نے چائنا دے. ادوں پرانے زمانے پٹاسا ہوندیاں سن, وہ پا کے گندک دا دارو تے وچ کل پا کے تے نال وٹا بھی پھڑیا ہوندا سی کیونکہ کچے تھاں تے چلدی نہیں سی. وہ پھر ایسے تھاں جتھے بابا چنگیاں گالاں کڈے, بہتا کوڑا بابا. ہن تسی اندازہ لاؤ بھی جتھے گالاں کھا کے بندہ راضی ہوئے, یہ ہوش والی زندگی تے نہیں نہ ہو سکتی. مہربانی. کچھ حصہ بچپن دا گزر گیا, کچھ لڑکپن دا گزر گیا, تے جتھوں کر کے بندہ سمجھدا نا کہ اتھوں کر کے ٹھیک ہے, اتھوں بندہ آندا اتھوں شروع کرو, اتھوں کر کے ٹھیک ہے شکریہ, اتھوں شروع کرو. مثلا میٹرک کیتا ہے اتھوں شروع کرو, جتھوں نماز شروع کیتی ہے اتھوں شروع کرو, جتھوں روزہ رکھنا شروع کیتا ہے اتھوں شروع کرو. اسی تے اپنی زندگی دے حصے تاں وچوں کڈنے ہیں کہ ٹھیک نہیں, تے جدی ساری زندگی ٹھیک ہوئے. میرا خیال ہے وہ دی سیرت تے ساری پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ قبلہ. میرے محترم سامعین, اس میلاد ایک راز ہے, وہ راز میں کھولدا پھرنا تے دسدا پھرنا لوکاں نوں پہ دے راز کی. یہ جڑا میلاد ہے نا جی, لوگ آندے نے سیرت دے جلسے کرو, میلاد کیوں کر دو؟ پھر سیرت دا جلسہ بھی کران گے تے وہ کیڑی سیرت ہے جہدے میلاد کوئی نہیں آؤں؟ کوئی سیرت دی کتاب قبلہ میں تے ایسی نہیں لکھی جہدے میلاد نبی دا تذکرہ نہ ہوئے. میلاد النبی دا تذکرہ تے ہر سیرت دی کتاب وچ موجود ہے, تے کیوں نہیں پھر شروع کر دے اتھوں؟ وہ جڑے میلاد تو چالو ہوئے نا, خبردار انہاں نوں نبی پاک دے منکر نہیں معاف کرنا, تے نہ نبی پاک نے انہاں کو دے. وہ میں دسنا اندروں وہ جانتے نے کہ جے نبی دی سیرت ماں تو شروع کیتی, نبی دی سیرت وہ دی والدہ دی گود تو شروع کیتی, تے نبی تو بعد ہادی بھی انہوں مننا پینا جی دی سیرت ماں دی گود تو شروع. بہت شکریہ جی قبلہ مہربان. ہن ماں دی گود تو سیرت تے او دی شروع ہوئے جدے نانکے بھی کمال ہون,
جدے داد کے بھی کمال ہے۔ میں سرکار دی سیرت طیبہ نو محسوس کیتا ہے کہ سرکار دی سیرت صرف سرکار دی والدہ تو شروع نہیں ہوندی، سرکار دی سیرت اتھوں ہی شروع ہو جاندی ہے جتھوں ابراہیم نے دعا کیتی سی کہ انہوں بھیج۔ سرکار دے مگوان دی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی، انہوں دی دعا وچ سرکار دی شان موجود ہے، دعا وچ آئے تے بعد وچ نے نا، انہوں دی دعا وچ شان موجود ہے۔ تے رہ گئی گل خوشی کرن دی، او میں جناب نو دس دینا کہ خوشی کرنی کتھے لکھی ہے، تے حیران ہوں میں، لوگ پوچھتے ہیں اے خوشی نبی دی کرنی کتھے لکھی ہے اور حد دے کہ قرآن چ لکھی، تسی یقین کرو قرآن وچ لکھی، قرآن چ لکھی، تو بندے نے کتھے لکھی؟ تو قرآن بھی ہر گھر موجود ہے۔ جنہاں نو میلاد قرآن چو نہیں لبا انہاں نو ولایت قرآن چو کتھوں لب جائے؟ جی مہربانی، شکریہ۔ مثلا ایک آیت پڑھ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا، اے نبی ہم نے تجھے شاہدن، تو کہ شاہد ہے، و مبشرن، تو خوشخبری دینے والا ہے، و نذیرن، اور تو ڈرانے والا ہے، و داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے لوگوں کو دعوت دینے والا ہے، و سراجا منیرا، اور ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اس ساریاں صفتاں اللہ دے بندہ تو تے آنا نبی دی میلاد کتے لکھی ہے، آ ساری نبی دی نعت لکھی، نبی دی تعریف نو نعت آندن۔ یہ مبشر ہونا نبی دی تعریف ہے، شاہد ہونا نبی دی تعریف ہے، نذیر ہونا نبی دی نعت ہے، پھر داعیا الی اللہ ہونا یہ نبی دی تعریف ہے، پھر سراجا منیر ہونا یہ نبی دی تعریف ہے۔ تے ایتھے اللہ فرماندا ہے وبشر المؤمنین، مومنو تمہارے لیے خوشخبری ہے، مومنو تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ہر امت پہ ہم نے فضل کیا تھا، تم پہ فضل کبیر کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومنہ واسطے خوشخبری، خوشخبری کنوں آندے ہو کنجاج بھائی جی، خوشخبری کنوں آندے ہو؟ ہون تے ڈویژن ہو گئی جی، ہون تے بولو ضلع چوں نکل گیا خوشی دی خبر نو، خوشی دی خبر نو، یہ دا مطلب پیغمبر دا ہونا خوشی دی خبر ہے، وبشر المؤمنین، پیغمبر دا ہونا خوشی دی خبر ہے، خوشی دی خبر ہے، خوشی دی خبر تے قرآن چ ہے، جیڑی تینوں خوشی نہیں پی ہوندی وہ کی گل ہے وہ نہیں پتہ، خبر تے خوشی دی۔ لو جی گجرات ڈویژن ہو گیا، یہ حافظ آباد نو پہ پاندے نے، حافظ آباد گجرات چ پی جائے، یہ خوشخبری ہے گجرات والوں واسطے، اور تے حافظ آباد جا کے پوچھو نا۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے دوں قریب دی مثال بھی اور کوئی نہیں سی۔ پھر گجرات ضلع تو قبلہ ڈویژن ہو گئے، یعنی یہ دی فوقیت اہمیت ود گئی، اتھے ہون جڑے فنڈز نے وہ سارے اتھے ہون گے ڈویژن دے، پہلے تو انہوں فنڈ ونڈ کے آؤندے سن، اتھوں گجرات والوں کو آنا سی نا ضلع دے طور تے، ہون ساری ڈویژن دے فنڈ اتھے ہون گے، اگوں اتھے لگن گے، یہ ترقی ہوئے گی، یہ یونیورسٹیاں بن گیاں، یہ گراؤنڈ بن گئے، یعنی آہ ڈویژن ہوندی ہے، وہ ڈویژن کو ضلع پانا تو نہ سی نا، ایک تو ضلع اپنا ہو گیا، ایک کو نہ کہ حافظ آباد پا لو، وہ حافظ آباد تڑپ دیں پہ، اساں نہیں جانا، اساں نہیں جانا، اساں نہیں گجرات چ پینا، اساں نہیں پہ جانا، خبر ایک واسطے خوشی ہے، دوجے واسطے نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ وہ آتے نے حافظ آباد وچ پا دیو یار، تواڈے واسطے خوشی ہے انہاں واسطے نہیں، تواڈے واسطے خوشی ہے انہاں واسطے نہیں۔ انہاں نوں پوچھیے تانوں کی ہے، وہ آتے نے سانوں پٹھے پاسے پہ پاندے نے، نہ کوئی راہ نہ ساڈا جان نہ آن۔ اسی کدی گجرات کدی مرنے شرنے تے گئے ہیں یا کہ شادی بیاہ تے گئے ہیں، تے گجرات تے روز جانے ہیں، ساڈا ادھروں سیدھا راہ ہے، وہ سانوں کیڑے پینڈے پان لگے، وہ پینڈے، یہ دا مطلب ہے ناراض ہو ہوندا جڑا کسے پینڈے پہ جائے۔ اے محمد دی تے میلاد ہویا ہے تے اللہ فرماندا خوشی ہے، اے مسلمانہ تو کیڑے پینڈے پہ گئے پر؟ ہاں شکریہ، تینوں کو پینڈا پہ گئے، تینوں خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی اللہ لو جی، وہ مینوں سمجھ آ گئی ہے، وہ مینوں سمجھ یہ آئی ہے کہ پاکستان ہندوستان کو میچ جیت جائے تو پھر پاکستان نو خوشی ہوندی ہے، تے او صحیح میچ دی ہندوستان نو غمی ہوندی۔ یہ دا مطلب خبر ایک کل خوشی ہے تے ایک کل غمی ہے، 100 ہاتھ رسا تے سیرے تے گنڈ، کلپن دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرماندا ہے بشر المؤمنین، یہ خوشخبری ہی ایمان والوں کے لیے،
بہت شکریہ بابا. خوشخبری ہی ایمان والوں کے لیے ہے. یہ مطلب ہے نکلیا کہ جے تے ایمان والا ہے انہوں تے خوشی ہوئے گی, وہ دے واسطے خوشخبری بھی ہے. یہ مطلب ہے طے ہو گیا, جس کو خوشی ہو رہی ہے اس کو مبارک ہو, پتہ چلا اس میں ایمان ہے. اگر کسی کو میلاد کی خوشی نہیں ہو رہی وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. نبی نو فرق نہیں پینا, نبی نو فرق نہیں پینا. میں جڑی آیت پڑھی ہے سورہ یونس دی, یہ تحت میں خوشی دی دوجی گل دسن لگا. یہ قرآن دا ایک لفظ ہے فَلْيَفْرَحُوا, اللہ فرمایا خوش ہو جاؤ. فَلْيَفْرَحُوا, خوش ہو جاؤ. اللہ پہ آندہ خوش ہو جاؤ. کی دیکھے اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں, اے انسانوں, تمہاری طرف سے یہ جو قرآن آیا ہے نا, یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت. پھر اللہ فرمایا وشفاء لما فی الصدور, اور سینوں کے اندر کے لیے یہ شفا ہے. دو وہدن, یہ ہدایت ہے. ورحمۃ للمؤمنین, اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. قرآن نصیحت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے. کیسے آیا ہے؟ اللہ فرماتا کل, ان سے کہہ دے, بفضل اللہ و برحمتہ, یہ جو قرآن آیا ہے نا تمہاری جانب, یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے اور اس کی رحمت کی وجہ سے. یہ اللہ کا تم پہ فضل ہو گیا ہے, اللہ کی تم پہ رحمت ہو گئی ہے. اللہ فرماتا فبذالک فلیفرحوا, بس پھر خوش ہو جاؤ. اللہ کہہ رہے خوش ہو جاؤ. قرآن نو بھیج کے اللہ کہہ رہے خوش ہو جاؤ. قرآن نو بھیج کے اللہ کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ. یہ مطلب جدو قرآن آیا ہے ادو بندے خوش ہوئے ہوئے نے, نہیں ہوئے, اجے بھی ہوندے نے. کئی بندے آتے ہیں میں ایک روزہ نہیں رکھنا پر میں ستیویں دا نہیں چھڈنا. تے بندہ پوچھے جی دجے نہیں رکھے ستیویں دا نہ رکھیں گا تو ستیویں نو کی فرق پیا پئی؟ سارا مہینہ جو دوپہر نو دہانے کھاندا رہے ہیں, ایک روزے نال کی اللہ نو تو پیا آسان کرنا ہے, وہ بھی نہ رکھ. نہیں میں ستیویں دا رکھنا. وہ ستیویں نو کی, ستیویں نو قرآن نازل ہویا, قرآن نازل ہویا. یہ مطلب ہے جنہیں ایک نہیں رکھیا وہ بھی ستیویں دا رکھدا ہے کہ خاص ہے, خاص ہے. اس رات نو نہ کسے مولوی کدی منع کیتا ہے, چنڈیاں لگ جاندیاں نے, لائٹاں لگ جاندیاں نے, کھانے پک جاندے نے, اج ستیویں ہے, اج ستیویں ہے, اج ستیویں ہے. واہ بھائی واہ. جدن جس رات وچ قرآن اترے اس رات وچ خوشی جائز ہے, تے جس ذات تے قرآن اترے. کیا بات ہے, تواڈے سنن دی بہت شکریہ. مولا تانوں جزا دے وے. قبلہ ستیویں دی خوشی قبلہ کوئی منع بھی نہیں کرتا, تے بندے خوشی کردے بھی ہیں نے. میں آئے تھے 57 تے 58 تواڈے سامنے پڑھی, وہ 61 نمبر بھی میں ہی پڑھنی, تے میں ہی پڑھنی ہے. جے کسے پڑھی ہوندی نا 61 نمبر تے میلاد تو دور نہ ہوندا. اللہ نے قرآن نو بھیج کے کیا فلیفرحوا, لوگوں خوش ہو جاؤ. پر ادو بھی سارے خوش نہیں سن ہوئے جی, نہیں سن ہوئے. میں بیان آج تو قرآن نے اتر کے دسیا پھپھی نال نکاح نہیں ہوندا, سارے تے راضی نہیں نہ ہوئے. کیا بات ہے. اور جدو قرآن نے آ کے دسیا سود دے پیسے کھانے حرام نے, جڑے سود دے پیسے دیندے سن وہ بھی راضی ہوئے سن نہیں. قرآن کیا زنا حرام ہے, قرآن کیا شراب حرام ہے. دو ترے بندے بول دے ہو. قرآن کیا یتیم دا مال کھانا حرام ہے, قرآن کیا غصب کرنا حرام ہے, قرآن کیا بے گناہ نو قتل کرنا حرام ہے, قرآن نے کیا آکڑ کے ٹرنا حرام ہے, قرآن نے کیا کٹ تولنا حرام ہے, قرآن نے کیا کٹ ناپنا حرام ہے. ہن صاحب لگا جے کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی. تے راضی کون ہویا؟ جڑا حلال کرنا چاہتا سی, جڑا ٹھیک کام نہیں کرنا چاہتا سی. یہ مطلب ہے ہر چنگا بندہ قرآن تے راضی ہوئے. ہر, کیا بات ہے, ہر چنگا بندہ, شکریہ کہ بلا, ہر اچھا بندہ قرآن تے آن تے راضی ہوئے. آذرا 61 نمبر آیت سننا میرے محترم سامعین. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ, اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, کسی حال میں ایسا نہیں ہوتا, کسی حال میں ایسا. شان دا معنی حال ہے, عربی دا جڑا شان ہے او دا معنی حال ہے, جڑی اردو چ شان ہے او دا معنی عظمت ہے, یہ دا معنی حال ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ, کبھی بھی نہیں ہوتا
اور کسی حال میں ایسا نہیں ہوتا. کیا اللہ فرماتا ہے وما تتلو منہ، تو اس کی طرف سے تلاوت کرتا ہے من قرآن، وہی قرآن ہوتا ہے. تو تلاوت کرتا ہے تو قرآن ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو قرآن بنتا ہے. قرآن کی تلاوت سے محمد نہیں بنتا، مصطفیٰ کی تلاوت سے قرآن بنتا ہے. یہ مطلب ہے نبی تلاوت کیتی ہے تے قرآن بنے. یار نبی تلاوت کیتی ہے تے قرآن بنے. 40 سال نبی دی تلاوت نہیں کیتی ہے، نہیں سی. 40 سال بعد تلاوت کیتی تے پھر قرآن بنے. قرآن بنے. اتوں میں نکلیا پوچھا کدھر آنا ہے، ادھر ہی آنا ہے، ادھر ہی آنا ہے، ادھر ہی آنا ہے. جہاں بندہ باہر کھلوتا سی اتنے فون تے رابطہ سی، وہ وہدیاں ساری مینوں ہس پیا. تھوڑا جہا ہسیا تھوڑا جہا. وہ جہاں بندے مینوں ویکھ لیا پہ ذاکر صاحب پڑھتے ہیں پہ مگروں انہیں پڑھنا، انہوں انتظار سی نا میرا، انہوں انتظار سی نا، وہ ہس پیا. انہوں انتظار سی ہس پیا. ہس پیا اس واسطے پہ خوش ہو گیا. جہاں انتظار ہوئے وہ آ جائے تو بندہ خوش ہو جائے. جہاں انتظار ہوئے وہ آ جائے تو بندہ خوش ہو جائے. کرنی میں تقریر ہے، پڑھنا میں میلاد ہے، پڑھنا میں میلاد 17 ربیع الاول ہے. جی میلاد ہی پڑھنا نا، آج تو ہی پڑھنا ہے. اتنے میں پڑھیا نہیں، اتنے صرف میں آیا، اتوں اندر آیا، پڑھیا اتنے نہیں، خوش اتنے ہی ہو گیا. وہ میرے آن تے خوش ہویا. پہلی خوشی ہوئی ہے میرے آن تے، اس بندے نے جنہیں بلایا سی، پہلی خوشی ہوئی ہے انہوں میرے آن دی. دوجی خوشی ہون پہ ہوندی ہے پڑھدا. پڑھیا میں بعد چ آیا میں پہلا. خوشیاں دو نے. پہلا کیڑی ہوئی آن دی، پھر کیڑی ہوئی پڑھن دی. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس اے میلاد دی پہلا کرنی ہے کہ قرآن دی پہلا کرنی؟ سبحان اللہ بھائی، کیا بات. بہت شکریہ، بڑا اچھا سماعت فرمایا بھائی. قرآن پہلے نہیں آیا، پہلے تے حضور آئے نے. سبحان اللہ بھائی، پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے تے حضور آئے. حضور آئے نے تے انہیں قرآن پڑھے. 40 سال بعد پڑھے نے پھر قرآن پڑھے. یہ مطلب پہلے حضور آئے نے. اس سے واسطے حضرت ابراہیم نے پہلے قرآن نہیں منگیا، پہلے حضور نے منگی. حضرت ابراہیم نے پہلے قرآن قبلہ نہیں منگیا، پہلے حضور نے منگیا. حضرت علی کا ایک فرمان ہے، اگر تسی محسوس کرو تو مولا علی فرماندے نے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جن نے اپنے آپ نو نہیں پہچانیا اس اپنے رب نو بھی نہیں پہچان. پہلا مطلب پہلا سانو اپنے آپ نو پہچاننا چاہیے. اور بندے نو اپنے آپ دا ہی پتہ نہ ہوئے تو اس کو اللہ نو کی پہچاننا تے رسول نو کی پہچاننا. سانو اپنے آپ نو پہچاننا چاہیے. یہ بچہ ہے جے یہ اپنی پہچان کرنی چاہیے کہ میں بچہ ہوں. بڑا بندہ گل کرتا ہوئے تو وچ نہ چھاڑ مار جائے. یہ اپنے آپ نو پہچاننا چاہیے. اور اپنے آپ نو پہچاننا چاہیے کہ میں بچہ ہوں. یہ اپنے آپ کو پہچانے گا تو سوکھا رہے گا، بہتر رہے گا، بہتر رہے گا. ہوں جڑے یہ ابا جان نے انہوں بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے پہ ہوں وہ ابا ہے. ہوں وہ کام نہ کرے جڑے یہ کام کرتا. ہوں ابا یہ جڑا کام کرے گا تو ابا بھی پھر سمجھو اپنے آپ کو نہیں پہچان. یہ مطلب بچے دا حق ہے اپنے آپ کو پہچانے، تو ابے دا حق ہے اپنے آپ کو پہچانے، تو دادے دا حق ہے اپنے آپ کو پہچانے. جڈا چھوٹا ہوئے او دی پہچان اپنی ہے، درمیانہ ہو جائے او دی اپنی ہے، تجربہ بڑا ہو جائے او دی اپنی ہے. یہ مطلب ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ مطلب ہے پہلا میری صلاح ہے اپنے آپ کو پہچانیے، پھر میلاد پڑھنے. صلاح کر لیجئے تو میں پہچاننا. یہ مطلب ہے نبی دی شان. آج منو ہر بندے آکھا نبی دی شان پڑھنی، نبی دی شان پڑھنی. میں پہلا اپنی شان پڑھی، پہلا میرا حال اپنی شان دا صاحب لا لئیے، کیونکہ اپنے آپ کو پہچان گیا تو نبی نو پہچان جان. تسی تو اگر میرے تعاون کرو تو میں اپنی شان پڑھنا، تسی بیچی ہو تہاڈی بھی بیچی ہے، تہاڈی بیچ آ جائے گی، میری تہاڈی ایک ہی شان ہے. پڑھ لگا میں سورہ مبارکہ نحل پہلی شان اپنی سن لو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے بطنوں میں اس حالت سے دنیا میں بھیجا کہ تم جاہل تھے. پہلی شان. شکر ہے کوئی بندے 10-12 بچوں بے شک پیان دے. اور ساڑھی شان ہے
سانو اماں نے منگیا سی داتا صاحب ہو جا کے، سانو اماں نے منگیا سی بری امام تو جا کے، سانو اماں نے مسیتوں دعا کرائی، درباراں تے دعا کرائی، اماں ساڈی دعاواں کراندی رہی تے اللہ جاہل کل چھڑیا۔ بولو کی ہویا جی؟ ویسے میں ماں دے پیٹ تو نکلن دی گل پہ کرنا، ہن سارے سیانے نے۔ یہ دا مطلب اللہ فرماتا فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماؤں کے بطنوں سے دنیا میں آئے ہو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ دا مطلب ہے اسی جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ ایک شان، دوجی شان سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 28 اللہ فرماتا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ یہ ساڈی دوجی شان ہے۔ اگے ساڈی تریجی شان سورہ مبارکہ المعارج خالق کائنات نے فرمایا، میرے حبیب ان سے واضح کر دے، ان الانسان خلق حلوعا، ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا۔ اے ساڈی تریجی شان ہے۔ اگے خالق کائنات نے سورہ مبارکہ دہر چ فرمایا، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پانی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ دا مطلب ہے اسی جاہل پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ساڈی شان ہے، اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں۔ شان سن کے بھی راضی نہیں پہ ہوتے جڑی لبھی ہے میں وہی پڑھنی سی، میں بندے پریشان ہو گئے، جڑی شان لبھی ہے وہی پڑھنی جی میں پڑھنا پہ۔ 4 آیتاں لکھوا لو، آ کے ترجمہ کسی کو کرا لو، میں تے تواڈے کول ترجمہ 50 چ لے گیا، 50 صاحب دا پنجابی ترجمہ بھی لے گیا، آکھو تو وہ بھی کر دینا، لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ جاہل دا ترجمہ کیتا تے بندے اٹھ کے ٹر جانا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ بابا جی شکریہ، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ماں پیو نے منتا من کے نہ نفل پڑھ کے منگے ہے، تے اللہ جڑا کلے ہے جاہل، کمزور، تریجا لالچی، چوتھا پلید۔ میں کہ اللہ ایک ہی کیتا ہی فرمایا تانوں دسن واسطے جنہ دے میلاد ہوندے نہ ہوئے جدے نہیں ہوندے۔ سبحان اللہ، مولا بھائی تانوں جزا بہت شکریہ قبلہ۔ فرمایا اساں انسان نو سب تو پہلے جاہل پیدا کیتا ہے، پھر کمزور پیدا کیتا ہے، پھر لالچی پیدا کیتا ہے، پھر اساں ناپاک یعنی پلید پیدا کیتا ہے، اور جنہ دے میلاد منائے جاندے نے اللہ فرماتا ہے نہ میں انہاں نو کمزور بھیجنا، نہ میں انہاں نو جاہل بھیجنا، نہ میں انہاں نو لالچی بھیجنا، نہ میں انہاں نو پلید بھی بھیجنا۔ اے جدو اے آؤندے نے نا، اے آؤندیاں سار بھی بولدے نے، اے ماما دیا گودا چ بہ کے منکراں نو چپیڑا بھی مار دے نے، انہاں نو حلال حرام دا بھی پتہ ہوندا ہے، تے چوتھی گل اے آ بھی جاندے نے نہ انہاں دی نماز قضا ہے نہ ماں دی نماز قضا۔ اے آؤندیاں سار تسبیح خدا بندی کر دیں، تسبیح خدا بندی کر دیں۔ آنکھوں تے 2-3 مثالاں قرآن چو پڑھ دیں۔ اے آج لطف آئے گا جدو پیغمبر بابا جی دنیا تے تشریف لے آئے نے، پیغمبر تو پہلا 3 قسم دے لوگ اتھے موجود سن۔ چوتھی قسم جڑی سی وہ اہل ایمان دی سی۔ 4 قسمہ سن، جڑے اہل ایمان سن وہ آل ابراہیم سن۔ کی گل ہوئی ہے؟ نبی پاک جدو آئے نے وہ آل ابراہیم سن۔ اتھے میں نو 50 پتہ لگتا ہے چیرانی اتھے آئی کو نہیں تو ہونا میں کتے، یہ دا مطلب چیرانی ہے تے آیا نا، وہ دیر بعد ہی آیا لیکن ہے تو صحیح نا۔ یہ دا مطلب ہے کوئی ہے چیران والی تک مومنین بھی آئے نے، مسلمان شیعہ سنی آئے نے جنہوں دے وچ میں آیا۔ یہ دا مطلب ہے نبی پاک دا میلاد ہویا ہے وہ آل ابراہیم جو ہے۔ آل ابراہیم پہلے موجود سن۔ آل ابراہیم تو علاوہ یا مشرکین مکہ سن، یا یہود سن، یا نصارہ سن، یا عیسائی سن حضرت عیسیٰ نو منن والے، یا یہودی سن حضرت موسیٰ نو منن والے، یا مشرکین مکہ سن۔ تے چوتھی کیٹیگری سی جنہ دے وچ رسول آئے نے وہ اہل ایمان سن، وہ اہل ایمان سن۔ ادوں اچھا جملہ آج میرے کو کوئی نہیں، انہاں نو نبی نو آ کے کلمہ پڑھان دی لوڑ نہیں۔ تواڈی کیا بات ہے یار، پھر سوچو حضرت ابراہیم دی آل موجود سی، میں پیانا آل ابراہیم موجود سن۔ 2 قسم دے لوگ انہوں پڑھے لکھے سن۔ پڑھے لکھے نال مقابلہ ہو جائے تو جاہل نال تھوڑا جا ہوندا تے مشکل ہے، لیکن ان دی پریشانی کوئی نہیں ہوندی۔ جاہل دی کدی پریشانی، اللہ فرماندا جاہل مل پوے سلام شلام کر کے نکل جاؤ، ایڈا متھا لان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔
سلام سلامہ قرآن جو لکھے ہے سلام ہے بھائی سلام ہے. ہاں بہت اچھی گل ہے, سر جان کی لوڑ نہیں. پڑھے لکھے بندے گلاں کرتے ہیں. پڑھے لکھے دو قسم دے لوگ سن قبلہ, آل ابراہیم تو علاوہ دی گل کر رہے ہیں. ایک یہودی ایک عیسائی. یہودی موسیٰ علیہ السلام دے منن والے, بڑی باریکی نہ سننا, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے. اور تسی حیران ہو گے کہ سارے نبیاں دے میلاد دا تے ولادت دا تذکرہ قرآن وچ نہیں, یا موسیٰ دا یا عیسیٰ دا. اور پیغمبر تو پہلا یار بڑے نبی گزرے نے, نوح دی ولادت دا تذکرہ نہیں, بیڑی دا تذکرہ. حضرت لوط دی ولادت دا تذکرہ نہیں, ان دی قوم دے غرق ہون دا تذکرہ. صالح دی ولادت دا تذکرہ نہیں, صالح دی اونٹنی دا تذکرہ. حضرت یونس دی ولادت دا تذکرہ نہیں, حضرت یونس دی مچھلی دے پیٹ سے جان دا تذکرہ. حضرت خضر علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ نہیں, انہاں دا علم دسن دا تذکرہ. اے دو نبی نے جنہاں دے میلاد دا تے ولادت دا تذکرہ, تاکہ یہودوں سے سارا نو پتہ لگ جائے کہ ساڑھے کمیں آئے سن تے ہون کیسا آ رہے. بہت شکریہ. پہلے پڑھنا میں حضرت موسیٰ واسطے ایک دو آیتاں, او دے وچ بھی میلاد دا تذکرہ موجود ہے. اے سورہ مبارکہ قصص ہے جی, ایتھوں شروع ہوندے جب میلاد. اللہ فرماندہ ہے او ہے نا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. ایتھے بندے اندر نبی تو علاوہ کسی نو وحی ہو ہی نہیں سکتی. رکھ قرآن تے ہاتھ, موسیٰ دی ماں نبی سی, اور موسیٰ دی ماں نبی نہیں سی, نبی دی ماں سی. اے دا مطلب ہے جنہاں میلاد ہوندے نا انہاں دیا ماواں نو بھی وحی ہوندی ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. اللہ فرماندہ ہے ان ارضی ہی, دودھ پلاتی رہے موسیٰ کو. جی ٹھیک ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے خوف آ جائے کہ کہیں فرعون کے سپاہی میرے بچے کو نہ دیکھ لیں, فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, اس کو دریا میں بہا دے, اینو دریا جروڑ دے. ہاں تیرے کہن تو صدقے, او دا کہنا آسان ہے, ماں دا روڑنا مشکل ہے. خدا دی قسم اللہ فرمایا اس کو دریا میں بہا دے. وَلَا تَخَافِي, اور مت خوف زدہ ہونا. وَلَا تَحْزَنِي, اور نہ غم زدہ ہونا. خوف زدہ بھی نہیں ہونا, غم زدہ بھی نہیں ہونا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَعَدُّوهُ عَلَيْكِ, ان قریب ہمیں پلٹا کے تیرے گھر میں بھیج دیں گے. صدقے جامع. خالق فرماتا ہے وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اس کو پیغمبروں میں سے کرنے والے ہیں. یہ تیری گود میں مرسل آ رہا ہے, بہانہ تیرا کم ہے, واپس گھر پہنچانا صدقے صدقے میرا کم ہے. قبلہ ایک گل کر دینی آسان ہے, اس کوٹھے تے کھلار کے کسے نو آکھو مار چھاڑ, نہیں کچھ ہوندہ. چلو ہمیں پیانا جلے بڑے بابا جی نے وہ آکھن مار میں اتھا ہی ہاں, ہوندہ بابا جی کسے اور نو آکھو. آؤ جی آؤ بس, میں نے ایک گالی یاد آگئی. لو جناب علی پڑھنے والے تشریف لے آئے, کچھ آسانی ہو گئی. اے میں نے انج پہ لگتا ہے جی میں ملاد ایتھے پہ ہوندہ ہے نا, سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مرحب, جی میں ایتھے پہ ہوندہ ہے. میرا خیال ہے کہ اے مجلس تساں رکھی سی تے جشن تواڈے گڑ پہ, میرا اندازہ کم کردا ہے, کیونکہ جنہ جنہ 17 دا جشن رکھے ہے نا اوتھے بندے مچے نچنگے ٹکا. ہاں یہ تو مجلس رکھی سی تے آ گئی ہے 17, ہوں پھر سننا تو یہی پینا جی, پھر سننا تو یہی پینا. تو یہ چی برکت ہی برکت ہے. تمہیں ایک گل دساں, اللہ فرماندا ہے قرآن دے آن تے خوش ہو جو. اے مصطفیٰ دا ملاد نہ ہوندا تے قرآن بھی کوئی نہیں سی. اور سارا قرآن مصطفیٰ دے زبان تو تلاوت کرن دی وجہ. میں ایک حقائق سنی ہے,
کہ ایک ہندو تے مسلمان دا آپس میں مناظرہ ہو گیا. وہ آکھن لگا اللہ ہے, وہ سکا کوئی نہیں, اب بوتی اللہ نے. وہ آکھن لگے دووے چلو مینار پاکستان تے چڑھ کے چھال مارنے ہیں, جڑا بچ گیا وہ سچا ہے. وہ دووے مینار پاکستان تے چڑھ گئے. حکایت بنی ہے, حکایات سمجھان واسطے ہوندیاں نے. وہ پھر مینوں کسی پرسوں کے سنائی, اس واسطے میں تمہیں عرض کر دینا. ایک کام بڑا اوکھا ہے. وہ دووے مینار پاکستان تے چڑھ گیا, کسی گل ہی بنائی. مینہ شیں پیا سی, تھلے پانی شانی کھلوتا سی, تلکن شلکن ہوئی سی. مینار پاکستان تے بہت اچا, ویسے اینا کو بھی کوئی مثال تے رکھ لیا جائے تو اتنا ہی بتھیرا ہے. مینار پاکستان بہت اچا, اینا کوئی سمجھو تسی بھی اچے تھاؤں کھلو گیا کدھرے. تے او نال اپنا بت لے گیا, اپنا دیوتا جڑا سی وہ کول, وہ نال لے گیا. اس آخیا بھی تو اپنے اللہ نو پکار کے چھال مار, تو میں انہوں بت نو سجدہ سلام کر کے چھال مار. وہ مسلمان کہنے لگا پہ پہلا تو مار. بھائی ایمان والا سی. اس آخیا پہلا تو مار. اس آخیا دیکھو جی میرا تے دسدا ہی نہیں, تیرے تے کول ہے, میرا تے دسدا نہیں, تیرے تے کول ہے نا. اوکا تیرا آ ہے, تو یہ ترلا میں کر کے مار, میرا تے دسدا ہی نہیں, میرے نہ ہو رکی ہونے. وہ دا خیال ہے سی بھی اس جو مارنی ہے تو مر جانا, تو مناظرہ مک گیا. وہ ہندو نے تار کے نا وہ دیوتا, وہ دے اگے کچھ سجدہ سلام جڑا کوئی پڑھنا سی, کوئی ورد شد کرتے ہیں, وہ پڑھ پڑھ کے تو چھال مار دیتی. وہ تھلے مینہ پیا سی, وہ پانی چ ڈگا, کوئی چکڑ شکڑ دکھدا, پھسل گیا, بچ گیا. سبحان. وہ تھلے کھلو گیا, کھڑ لگا ہاں جی آؤ. وہ بت اتنے ہی پیا سی, وہ تو چھال مار گیا, بت اتنے ہی پیا. وہ پھر نہ اللہ پاک اگے اس دعا کرن لگا. اس آخیا یا اللہ ویکھ نہیں, ہن گل صرف میری نہیں, گل ہن پورے اسلام دی عزت دی, تے تیری بھی عزت دی ہے تے میری بھی عزت دی ہے, تے کوئی لج پالا کرم ہی کرنی. ہن ہندو ہے تے میں شرط رکھ بیٹھا ہے, جویں بھی رکھ بیٹھا, تے مہربانی کرنی ہے, ہن انج کریں. ہن او بچ گیا ہی جڑا تینوں نہیں مندا, تے ہن مینوں نہ مار چھڑی, تیری مہربانی. ایسا نہ ہوئے کہ سارے ہندو مگر چڑھ جان تے تے سارا ملک ہی ہندو ہو جائے. اس دو بات تے مہربانی, بندے تھلے کھلوتے نے, کو مہربانی کریں. وہ اللہ پاک نال گل بات کر کے نا, تے اللہ پاک نال ساریاں گلاں بھی کر کے کہ ویکھ لیں تیری بھی عزت ہے تے میری بھی عزت ہے, تے میں تینوں ہی مننا ہوں, پھر ویکھ لیں. ہن میں مر گیا تے بندیاں ہندو ہو جانے. بڑیاں گلاں کر کے نا اللہ نال تے مارن لگا نا چھاڑ, تے وہ بت نو آندا بزرگو تسی بھی کوئی دعا شوا کر. اندازہ لاؤ بندے کم اوکھا جڑا ہوئے وہ اوکھا ہوندا ہے. خدا دی قسم ہے, جان دین والا کام اپنے متعلق ہوتا ہے. تینوں کی پتہ ہے ماں دی مامتا کی ہوندی ہے. اللہ تے آگ چھڑیا سی نا, ڈر ہویا تے صندوق وچ بند کر کے روڑ دیں. جس روڑ دیتا ہے انہوں سلام ہے. صدقہ جاواں او ماں سلام اللہ علیہ ہے. اللہ تے کہہ دیتا ہے, اللہ تے سانو بھی آندا ہے جہاد کرو, بندے نس نہیں گئے. بولو یار, اور نبی آکھیا سی جڑا مار کے آئے گا وہ بھی جنت وچ, تے جڑا انہاں دے ہتھوں مر جائے گا وہ بھی جنت وچ. تے اچھی اچھی آواز نال بکواس کرتے سن کافر آ کے نبی دے دروازے اگے, اوے آ جاؤ, اوے جنت لے جاؤ, مینوں مارو تاں بھی جنت وچ, آپ مر جاؤ میرے ہتھوں تاں بھی جنت وچ. تے بندے اٹھدے نہیں سن, مذاق نہیں. اللہ تے کہہ دیتا سی صندوق وچ رکھ کے روڑ دے. بہادری اس سلام اللہ علیہ دیے, جس صندوق بنوایا بند کیتا تے دریا چ روڑ دیتا. یہ مطلب ہے موسیٰ کی ماں یقین کی اس منظر پہ تھی کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ پلٹا دے گا. بولو جی. وہ فرعون دے سپاہیاں نے پھڑ لیا. آسیہ نے کہا صندوق کھولو. میں پڑھیا اسی جاہل بھی ہونے ہاں, اسی کمزور بھی ہونے ہاں, صدقے جاواں, اور اسی پلید بھی ہونے ہاں, تے اسی لالچی بھی ہونے ہاں. انہاں صندوق کھولیا, وچ بچہ ویکھیا. فرعون آکھیا پھڑو پھڑو, جنہیں 70,000 اگے مار چھڑے سی, اس آکھیا اے ہی نہ ہوئے. آسیہ آکھیا یا کر, اے کتھوں آ گیا سی, اے گھورے کتھوں روڑ کے آئے, اے گھورے کتھوں روڑ کے آیا, جنہیں نجومیاں دسیا تیرے شہر دا ہونا ہے. تو انہوں پتہ لگا اللہ نے روڑن دا حکم کیوں دیتا.
اس آخیا جہاں نجومیاں دسیا تیرا بیڑا جس گھر کرنا ہے وہ تیرے شہر کا ہونا ہے، یہ تو کدھروں رڑ کے آیا کی پیا کرنا ہے؟ اس آخیا چلو ٹھیک ہے، اس آخیا پتر بنا لینے ساری جو اولاد کوئی نہیں، اس چوک کے چول جی رکھیا، اس آخیا ہوں پھر دائیاں بلا، کی کرنا ہی دائیاں بلا تاکہ دودھ شدھ پیے تاں ہی بچے گا نا، اس دور ڈبے شبے تے نہیں سن ہوندے تے نہ کوئی دودھ دوسرا ہوندا سی، وہ پھر دائیاں ہی سارے شہر دیاں، بادشاہ دا حکم ہوئے تو لوکاں آ ہی جانا سی، آئیاں نے پائیاں، آئیاں نے، میں پہنا آئیاں نے، ساریاں دائیاں نے کوشش کیتی ہے، حضرت موسیٰ نے کسے دا دودھ نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ گھر پہنچانا چاہتا سی نا، گھر پہنچانا چاہتا سی، اور موسیٰ دی بہن نے آ کے آخیا ممی ایک دائی دسنی ہے، وہ پھر لے کے آئی، جڑی میں گل کرن لگا نا، اللہ فرماندا میں کیتا کی کسے فرشتے نو کر کے نہ تے موسیٰ دا منہ پیچھے کیتا ہے تے نہ دائی نو پیچھوں پھڑ کے کھینچیا ہے، اللہ فرماندا کوئی فکر نہیں، جان دائیاں 1000 دائی جائے لیکن وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ تجھ پہ دائیوں کا دودھ حرام ہے، ہم نے کہہ دیا ہے کہ تجھ پہ دائیوں کا دودھ حرام ہے۔ میلاد ان کے ہوتے ہیں جو ماؤں کی گود میں حلال کو بھی جانتے ہیں حرام کو بھی جانتے ہیں، تے جنہوں 17 سالاں بعد محمد دسے بزرگو شراب حرام ہوندی جے، نہ اے ہو جاندے دے میلاد ہوندے نے نہ انہاں دے پوتریاں دے میلاد ہوندے۔ اے حضرت موسیٰ دی ایک گل تواڈے تک پہنچی، ایک حضرت عیسیٰ دی بھی پہنچا دیں۔ حضرت عیسیٰ ماں دی گود وچ آئے سن تے باپ نہیں سی، ماں اندر سی، 3 دن دا اللہ نے فرمایا تیرا روزہ ہے، بولن دا کسے نے بولنا نہیں، 3 دنوں بعد خالق نے فرمایا فآتت بہ قومہا تحملہ، وہ قوم کے سامنے آئی بیٹے کو اٹھائے ہوئے، قوم پوچھا اے کدھر؟ اس آخیا میرا، انہوں نے آخیا تیری ماں تے انج دی نہیں سی، تیرا پیو تے انج دا نہیں سی، فرمایا میں بھی انج دی نہیں، انہوں نے کیا پھر لیاندہ کتوں ہی؟ فرمایا میں نے اللہ عطا کیتا ہے، اس آخیا کتوں آیا کون ہی؟ حضرت نے فرمایا میں تے بولنا نہیں، فاشارت علی، اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اشارہ کر دیا، گود دا بچہ گود چوے نا ساڑھے والا جاہل تے کمزور اور کون جوگا نہیں ہوندا، انہوں صرف ماواں اتھوں شروع ہوندیاں نے، اے تو ماں ہے گل کرو دینا، انہوں پتہ گل کرن جوگا نہیں، جیب ہے تے بولدا نہیں، کمزور ہی ہویا نا، جیب ہے تے جنہوں ماں آکے وہ آکھے ہاں جی، دل کرے ماں نو بخار چڑھ جائے کہ منڈے نو جن چمبڑ گیا، غور ہے حد مک گئی تیرے کانفیڈنس تو صدقے، اس ماں دے بھی اعتماد تو صدقے جس صندوق جو بہا کے یقین رکھیا کہ ہاں واپس آ جائے گا، ان دوسری ماں پہ پڑھنا، سیدہ آمنہ تک پہ ہونا، کیا بات ہے توڑے سنن دی میرے عزیزو۔ حضرت مریم نے فاشارت علی، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ کہنے لگے یہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے، کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے، کیسے بولے گا؟ وہ جانتے تھے ہم بھی کمزور ہیں، یہ بھی کمزور پیدا ہوا ہے، ہم بھی جاہل پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی جاہل، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے بولے گا؟ قالا، وہ بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور صاحب کتاب ہوں، وجعلنی نبیا، اور لوگوں میں نبی بن کے آیا ہوں، میں نبی۔ یہ مطلب ہے عیسیٰ بولے کمزور سی نہیں، جاہل سی نہیں، پاک و پاکیزہ بھی ہے سی، ماں بھی طیبہ آپ طیب، ماں طاہرہ آپ طاہر، پھر بولے نا ماں دی گود تیاندہ کیے میں نبی ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، جڑا ماں دی گود وچ نبی ہے نا، ماں دی گود وچ اس محمد دے آخری پتر دے اگے نہیں کھلونا، اس
اس مہدی دے پیچھے کھلو کے اوتن سارے مناظرے مکنے جے جدن پوری دنیا نو پتہ لگا کہ مہدی اگے ہون گے عیسیٰ پیچھے ہون گے منو وہ حیثیت دسی جائے او نبی ہے تے پیچھے او رسول ہے تے پیچھے او روح اللہ ہے تے پیچھے او مردہ زندہ کردہ ہے تے پیچھے او مٹی دے پرندے اڑاندہ ہے تے پیچھے وہ اگے کیوں کھلوتا ہے وہ میں دسنا وہ دے کول ایک کود ہے مہدی علیہ السلام نبی نہیں قریب آ گیا میں حضرت مہدی نبی نہیں حضرت مہدی رسول نہیں وہ اوتا کیڑا ہے اے نبی بھی پیچھے بھی تے رسول بھی پیچھے وہ تساں بولنا ہے جتھے آئے گا نا حضرت آدم نال علیہ السلام آئے گا جتھے میرے نبی دے نال آئے گا وہ علیہ السلام نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آلہ شکریہ آلہ وہ جڑے عہدے دی وجہ تو مادی اگے کھلونا نا انہوں آلہ آند صدقے آلہ آ گیا ملات میں آ گیا ملات حضرت مادی کو جڑا ہوتا نا قبلہ وہ نبوت دا نہیں اور رسالت دا نہیں آلہ ایوے پیغمبر دی آل نو اگے کھلار کے نبوت نو پیچھے کھلار کے سارے جان نو اللہ دسنے اور جدو تسی آل جیسے نہیں محمد جیسے کیسے ہو جا سبحان آل تے گال لاغی ہے تو ملاد دے میں قریب آگے مولا تو انہوں جزائے خیر دے لو جی ٹائم ہو گیا بس تسی کوئی 10 منٹ دیں دے ہو میں ہاں جی ملاد دے قریب آگیا آل ایک باری درود ابراہیمی پڑھو جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید و مجید شکریہ اہل سنت دوست انہوں نماز واجب چ پڑھ دینے اسی نماز جنازہ چ پڑھنے چلو جنازہ تیان نہ سنو خدا دا نام سارا جانتے جنازے تے چپ ہوندا ساڈا ہی اچھی شی بولدا تانوں پتہ باقی تے جنازہ انج ہی ہوندا اللہ اکبر تے چپ اللہ اکبر تے چپ اللہ اکبر تے چپ اللہ اکبر تے چپ ساڈا تو اچھی بولدا ہے یہ دا مطلب درود ابراہیمی سارے بندے قائل اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر اگے وے کما جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی خیر ہوئے تو اڈی اے اللہ برکت بھیج محمد اور محمد کی جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اے دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے نے کہ آل محمد ہے پہلا دنیا تے ازل دی گل نہیں کر رہے قرآن عرض تے پہلا آل ابراہیم ہے آل ابراہیم ہے آل ابراہیم ہے آل محمد بعد چاہے جڑے نبی تو بعد نے وہ آل محمد نے جڑے نبی تو پہلا نے وہ آل ابراہیم اے اگر نبی پاک ہوں ایڑا اتے شجرہ ہے وہ آل ابراہیم ہے جڑا تھلے شجرہ ہے وہ آل محمد ملاد آل ابراہیم آل ہویا ملاد آل ابراہیم آل پہلے آل ابراہیم آئے ابراہیم دی نسل آئی اور یار قرآن چ اللہ فرماندہ ہے اس نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ میری ذریت اور نسل میں مسلمان بھیج وہ اللہ نے بھیجے انہوں نے آل ابراہیم اے نبی ہوئے میرا نبی اے اتے جڑا شجرہ ہے وہ آل ابراہیم ہے تیرا تھلے شجرہ ہے وہ آل محمد ہے اے نبی دی تعریف میرے جیا کی کرے انہوں اتوں ویکھیے تے اتے بھی درود والے نے سبحان اللہ وے مولا تانوں جزا دے چھڈن لگا انہوں اتوں ویکھیے کہ بلا اتے بھی درود والے نے تے تھلیوں ویکھیے تھلے بھی درود والے نے یہ دا مطلب ہے اتے بھی ایک آل ہے وہ آل ابراہیم ہے ایک تھلے آل ہے وہ آل محمد نے ہاں جی مثال دے دیا حسن تے حسین اے آل محمد چاہتے نے عبداللہ تے ابو طالب آل ابراہیم چاہ صدقہ جامع بہت شکریہ قبلہ یہ دا مطلب ہے پہلے تے بھی درود انہاں تے بھی درود وہ بھی درود والے اے بھی درود والے جڑی رحمت ہونا تے او یہ نہ شکریہ جڑی برکت ہونا تے او یہ نہ تے یہ دا مطلب ہے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ درود پڑھا جائے
اور یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ درود پڑھا جائے وہ بھی انجی سن اے بھی انجی نے حضرت امام حسن دے متعلق کسے بندے نو شک پہ جائے تو پوچھے یار ویسے کلمہ تے رسول پاک دا سارے پڑھ دے نے امام حسن بھی کلمہ پڑھ دے سان امام حسن کدوں کلمہ پڑھیا سی بندے دا دل کرے گا انہوں نہرے ڈوب چھڑا اے دوبارہ کون جوگا نہ رہے کیوں غصہ کیوں چڑھے یہ نا وہ آندہ یارہ کو بندہ ہے کچھ چوڑ ہے حد مک گئی ہے حضرت امام حسن دے متعلق پہ پوچھ دے پہ انہیں کلمہ پڑھیا سی کہ نہیں کدی درود والے تے بھی کلمے دا شک کری دے جڑے پہنچ گیا اور راضی ہیں میں اور جدے تے درود پڑھے ہوئے او دے تے تو درود پڑھنا ہے او دے کلمے تے شک کے میں کریں گا یہ دا مطلب ہے جدے تے درود پڑھئے نا او دا کلمہ نہیں پوچھی دا درود جدے تے ہوں دا او دا کلمہ نہیں پوچھی دا کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے نہیں آتے پڑھانے آتے ہیں درود ہے دو نسلہ تے ایک نبی محمد دی نسل تے ایک نبی ابراہیم دی نسل تے ابراہیم دی نسل وچ بھی درود نبی دی نسل وچ بھی درود اور نبی دی تھلڑی نسل تے درود اتلی نسل تے درود جدو نبی دی تھلڑی نسل تے کلمہ پڑھن دا تو حق نہیں رکھ دا اے اتلی نسل دا کلمہ پڑھن دا حق تینوں کنے دا حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح تے بے کیا کیسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا میں نو دکھو نہ بندیاں تے لگتا ہے جڑے نماز چبے کے علی دے پیو تے درود پڑھتے ہیں تو مسیحتوں نکل کے آندے نے پائی جی سنیا ہونا کلمہ نہیں سی پڑھ آخری جملے امام بارگاہ خیر تھلے قالین وچھے اتھے مجلس ہو رہی محفل میلاد ہو رہی سرکار دا ذکر ہو رہی تے جڑا بندہ اتھے بہن لگیا بانی نو پوچھے بھائی جی اتھے میں بہن ہے پاک ہی ہے نا قالین واہ بھائی واہ وہ آکھے گا کون ہے تو کتھوں آ گیا بوٹی پیتی ہے کی پہ کرنا ہے اتھے ذکر ہو رہا ہے سرکار دا اور ذکر ہو رہا ہے سرکار دا تے پلید قالین بچھانا سی ایک بانی نو پتہ ہے ذکر میلاد ہونا ہوئے تے تھلے قالین کیسا چاہیے ہے اللہ نو نہیں پتا جتھے میلاد والا کرنا ہے تھلے گود کیسی ہونی چاہیے چوڑی کیسی ہونی چاہیے ہے اللہ نو پتا ہے ماں کیسی ہونی چاہیے ہے باپ کیسا ہونا چاہیے اللہ نے پہلے آل ابراہیم نو بھیجے انہاں دا مزاج نہیں رلدا عام بندیاں نال مزاج نہیں رلدا 7 بندے اللہ آندا گاں چ رل جو جنہیں قربانی دینی سانوں اسی اینے جو گئیاں اساں حصہ پایا ہوئے تو چھوٹا دابڑا بی بی دے تو آندا ہے اور بڑا دابڑا دے حصہ پائے سانوں 7 بندیاں ہوں تو مولویاں آکھیا بکرے چ بھی 3 بندے رل سکدے تے مہنگائی دا یہ حال ہویا رہا نا تے بکرے چ 50 بندے بھی رل سکدے جی جڑی مہنگائی بھی ہوندی جی اسی ایک جانور چینے رلنے ہیں تو پھر قربانی دینے ہیں تو پھر چنگیاں بوٹیاں وکھریاں کر کے تے دوجا گوانڈیاں نکالنے ہیں تے آنے قبول فرمائی میں کہا اللہ سانو آنا 7 بندے گاں چ رل جاؤ تے انہوں آنا پتر تے رکھ فرمایا اونا کام کر جنہیں جو گئے ہے تو جانور ہی پوری طرح دے چھڑے تیری بہادری ہے خدا دی قسم ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی دمبا آ گیا رکھی سنا کسے دی جرت نہیں کسے بی بی دی جیڑی موسیٰ دی ماں دی طرح صندوق اچ بند کر کے روڑ دے وے اے بھی یقین دی منظر ہے تے کسے پیو دی جرت نہیں کہ پتر سکے دے پچھلی بیڑے دے ملے پتر اب ڈیرے ہو گیا سان ابراہیم 12 سال دا پتر تے رکھ دیتی نے تے نیت نہ رکھی نے پتر دین دا حوصلہ رکھدا سی بولو رکھدا سی جتن نبی دے دادے نے آکھے نا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک میں تیری راہ میں ذبح کر دوں گا عرب دے بندے کٹھے ہو کے اندر نے پتر تے چھری پھیر چھڑیں گا فرمایا پھیر چھڑاں گا انہاں کہ انج کدی ہویا فرمایا تو اڈیل نہیں ہویا ساڈیل تے ہویا
صدقے بھائی کیا بات ہے. میں آل ابراہیم پہ پڑھ فرمایا میرے تے دادے نے رکھی سی تے سکے پتر تے رکھی سی. پھر حضرت لے کے ٹرن لگے تے لوگ آکھیا نا یہو جا پتر ذبح کرن دے قابل نہیں ہوندے. اونٹاں دا کرا پا. تمہیں پتہ 100 اونٹ دا کرا پنے 100 اونٹ بنیا تے کرا اونٹاں دے نہ نکلیا. لوگ آکھیا 100 اونٹ ذبح کر پتر بچا. اور 100 اونٹ پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ منگوائے. کنے بندے میری گل سنی؟ اپنے اونٹوں میں سے دا مطلب ہے بھی اونٹ زیادہ سن تے بچوں 100 منگوائے. جنہیں 100 اونٹ اپنے اونٹاں چوں منگوائے انہوں نے پھر ذبح بھی کیتا نہر کیتا ذبح کیتا یعنی حلال کیتے ہیں. حلال آکھ لینے حلال کیتے ہیں. یہ مطلب ادوں بھی حلال ہوندے سن اور جانور حلال ہوندے سن. کی پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر. پڑھنا تے اللہ ہی ہے نا. بسم اللہ اللہ اکبر جیڑا بھی کوئی لفظ آ کے اللہ ہی آکھنا اللہ ہی. یہ مطلب اللہ فرماتا ہے مت کھاؤ وہ شے جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. حلال ہو وجہ تے اللہ کا ذکر کیتا جائے. حلال شکریہ جی قبلہ ہو گیا جی ملا. حلال ہو وجہ تے اللہ کا ذکر کیتا جائے. رکھ مولوی میرے انگو قرآن ہتھاں تے دس اے سارے جہان نو تے اللہ رسول آ کے دسے او کون سن؟ اجے تے نبی دے پیو دی بھی شادی نہیں ہوئی تے آندے سن اللہ اکبر. اور کسے اونٹاں نو اللہ اکبر کہہ کے حلال کیتا ہے نا. آئے دا مطلب ہے من جاؤ اے لوگاں نو اللہ دا بعد وچ پتہ لگا آل ابراہیم پہلے ہی اللہ نو جان دے سن. کلمہ انہاں دا پوچھ جنہاں نو پڑھانا پیا. انہاں 100 اونٹ ذبح کیتا ہے تے ذبح کر کے دیگاں پکائیاں نے نال روٹیاں پکائیاں. 100 اونٹ سالن پکایا ہوئے تے 19-20 روٹیاں بڑیاں ہوندیاں نے. تہاڈی کیا بات ہے تسی ہسدے ہو. اج مسکرانا بھی عبادت. خدا دی قسم دن ایسا ہے مسکرانا بھی عبادت. اے 19-20 روٹیاں نے پتہ نہیں کنی کو روٹی پکی ہوئے گی اینا پکوائی ہے. آخر اونٹاں دا اتنا گوشت پکانا ہوئے کچھ مسالہ بھی اس دور سے کچھ نہ کچھ کچا تو نہیں سی کھانا. پھر تھلے بالن شالن یہ سارا خرچ کنے کیتا؟ نبی دے دادے نے. ایتھے دیگاں پئیاں ہونا 20 کلو والیاں کوئی 8-9 تے بندے ویکھ کے آندے نے او ہوڑیاں ایتھے بھائی خورے کی ہون لگے. جتھے 100 اونٹ دا گوشت ہوئے 100 ایک اونٹ دا نہیں 100 اونٹ دا بابا جی گوشت ہوئے دیگاں کنیاں ہون گیاں. میں تے ہونا کسے نے میرا دل کردا پہ کسے قربانی دین والے کسائیاں کو پوچھا بھی اونٹ چوں کنا کو نکل جاندا. دیگاں میں حساب لانا چاہنا کنیاں میں صاحب میں لانا چاہنا. میرا دل کردا ہے میں کرانا ہے کہ تو صاحب اجے مینوں پتہ نہیں بھی اونٹ تو گوشت کنا نکلدا. پارو چوں تو 20 کلو نکلتا ہے 22 کلو. وڈا پارو ہوئے تو کوئی 30 کلو نکل آتا ہے. وڈے تو وڈا 40 کلو بھی نکل آتا ہے. لیکن عمومی جڑا کھان والا ہوتا ہے نا وہ 15-16 کلو ہی نکلو تو کھان والا ہوتا ہے. باقی وڈا ہی ہوتا ہے. لے لیا بھی وڈے ہوتے جی خدا دا نام. لوگ آتے ہیں وڈا گوشت نہیں کھانا. جڑا 2 من نکل جا وڈا ہی ہوتا تقریباً وڈا ہی ہوتا. ہاں انشاءاللہ میرے عزیزو بہت شکریہ. یہ 100 اونٹ دا گوشت نے پکا کے کھوایا. میرا خیال ہے کوئی گوانڈیاں تک پتہ لگ گیا ہونا. صدقے دور علاقے جے دور لگا جے تساں ٹھیک آکھیا بابا جی. دوروں لوگ آئے نے تے کھان آئے نے. میرے نبی دے دادے دا نام پہ گیا سی موتم الطیر پرندوں کو غذا دینے والا. اے پرندے آ جاندے نے جتے دیگاں شیگاں پکدیاں ہون اور بلیاں شلیاں اور جتے قربانی ہوندی ہے بلیاں کتے کوئی نہ جانور بھی اتھے ہی آندے نے. میں 2-4 دن ہونے ایک مثال پہ دینا. میرے ایک دوست نے کڑکیاں والے کھلار لیا. کڑکیاں بندہ ویچدا ہی پیا. وہ سکا بھائی جی کڑکی دے جے جے. دوجے بندے صاحب لایا تو روویں تو شاپنگ نو اور دوجے نو اونچے گیا. ہو سکے شاپنگ بھی ہوندی ہے. آج اجڑ چل رہے ہو کڑکی پہ لیندا سی نا انہیں کو چگیا پہ چنگا پہلا سیانا بنا بندہ ہے تے کڑکی پہ خریدتا ہے. انہوں بڑا غصہ لگا بھی میں کڑکی گھر واسطے لے چا تینوں کی تکلیف. شاپنگ بھی ہوندی ہے. آج تے اجڑ جاؤ گے. آج تے پیسے لاشن لگے ہو جڑے کو تہاڈے کو ایسا
بھائی ہو سکا یار لوڑ ہے گھر کڑی دی ہو سکیا چوہے ہون گے گھر پہلی گل پیڑی کی تھی کڑکی دی شاگ پنگ پہ کرتے ہو تو کوئی دوجی پیڑی کی تھی ہو سکیا گھر چوہے ہون گے وہ بندیاں سنے تو بندے ہس پہ جی تھی ایسے ہو انہیں ایسا جواب دیتا جی منہ سے وٹا ماری دا ہو سکیا بھائی جی چوہے اتنے ہوں نے جتھے دانے ہون ساری زندگی منگ کے کھادا ہو تو چوہیاں کی لین ہون وہ یار گھر دانے شاڑے ہون گے تو چوہے بھی ہون گے اتنے کریکی بھی لوڑ پی گئی ہوں پرندیاں تے اتنے ہونا جتھے کوئی چول شول جتھے کوئی گوشت وغیرہ روٹی دیا برکیاں کھجڑیاں ہون گیاں پرندے بھی آئے نے عبد المطلب دی حویلی بندے بھی آئے نے عبد المطلب دی حویلی امیر غریب آئے نے حضرت عبد المطلب دی حویلی مینوں دکھ لگدا انہاں بندیاں تے جنہاں اے میلاد سنے ہیں سوچ ہاں والا کدی کلیاں بہ کے سوچیں اج جدے دادے نے 100 اونٹ دا گوشت بھن کے لوکاں نوں کھوا چھڑیا سی او دے پوترے نوں دائیاں غریب سمجھ کے نہیں سن کھڑدیاں واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی تیری صدقہ جاواں دائیاں نہیں سی پتا عبد المطلب دا پوترا ہے ہاں دو مولوی آپس میں لڑتے ہیں ایک مکی مدنی حجازی کی اندر انہوں وہ جڑے مکے بہ کے سوال جواب کرتے ہیں جواب دے سوالوں دے ایک طاہر القادری صاحب میلاد دے قائل نے وہ قائل نہیں طاہر القادری صاحب نے آکھا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی بچ بھی صحابہ نو دیگاں پکا کے کھوائیاں تو میں ثابت کر دینا یہ قرآن چ بھی ہے سورہ احزاب چ بھی ہے نبی والا کھانا پکتا سی صحابہ آ کے کھاندے سن لہٰذا نبی نے اپنی زندگی اپنا میلاد بنایا تے اپنی سنت جاری کی ہے کہ میرے میلاد تے پکا پکا کے کھوانا میری سنت انہیں آخیا ایویں کردا جے طاہر القادری اکا گل کوئی نہیں جے نبی نے اپنا میلاد نہیں منایا نبی نے اپنا عقیقہ کیتا ہے وہ طاہر القادری صاحب نے پھر جواب دیتا ہے انہیں آخیا مولوی دی نہ سنیا جو عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے تو نبی نے مدینہ دیگاں کھوائیاں وہ مکہ عقیقہ ہو گیا یہاں دونوں موریاں تکرار چو ایک گل مل گئی ہے پکدا اے نال نہیں سی پاویں عقیقے دا پکدا سی پاویں ولیمے دا پکدا سی تے پاویں میلاد دا پکدا سی پکدا سیدو تواڈے اجداد والی سی پکدا شامہ دے گھر سی پکدا بنو ہاشم دے وچ سی پکدا عبد المطلب دی حویلی چ سی اتھوں تک گل انہاں دی پہنچی او مکی او قادری ہن حسینی میں دساں مذہب اہل بیت دے مطابق نبی دا 7ویں دن عقیقہ نہیں ہویا 7 دن عقیقہ ہوئے صدقہ جاواں نبی دا ولیمہ بھی 7 دن ہوئے 7 دن جان کھاندا رہا ولیمے تے 7 دن کھاندا رہا عقیقے تے کھواندے ہی احسان میں بیانہ کھواندے ہی احسان ہن جنہوں نہیں نہ ہن تک دی سمجھ آئی ہن میرا دل پہ کردا پہ میں انہوں اس طرح سمجھاں میرا ہن اندروں دل پہ کردا پہ جڑے بندے چپ بیٹھے نہ ہن تک جان لگیا میں انہاں نوں جا کے آکھاں اچھا پھر مینوں ودیا کر جی ودیا تے قبلہ میں ہونا ہے نا جیڑے بندے گھنٹہ ہسے بھی نہیں نا انہاں نے میں دل کردا پہ انہوں ایتھوں ملا بانی نوں نہ ملا وہ آکھے اورا ہاں میں کہی جا تو پرا جا آ جا چپ بیٹھا نا انہوں آکھا چنگا پھر وہ آکھے گا جا میں تینوں کی آنا پہ میں آکھا میں نوں اجازت ہے وہ آکھے گا قرآن دی قسم اجازت میں آکھا پھر بھی بیکھ لو میں بیانا جا جے تے وہ نسنا نہ پیا گوں میں آکھا میں تو بھی دیا کر انہوں پتہ بھی ہے مولوی ہے اس پڑھے ہے سن والے ہوں جو ٹور جانا ہے انہیں نہیں جانا سمجھ انہوں ہوں دی وہ پھر اخیر تنگ آ کے آکھے گا اوہ خدا دا نائی میں نہیں آئی تو سا غور نہیں نہ فرمایا ادھروں بیکھو میلاد ہو گیا جے میں نہیں آئی تو اڈیل جاما تو سا کیا آئی ادھر گیا انہاں کیا آئی انہاں کیا آئی لو جی سواد اس گلتا ہے جدو میں تو اڈے لوگ کھجڑ ہو کے اتھے جانا انہیں میں نو اگنا تینوں کیسا کیا سی او نال جا تو سا غور ہی نہیں فرمایا او میں ہاں او میں ہاں یہ
مطلب ہے مجمع چ بڑے بڑے عمرا بھی آئے ہوں، پراٹو تے بھی بندے آئے ہوں، ودیا وہ نہیں کرنا، وہ دی پراٹو نام ہی ہوئے، ودیا بابا جی وہ نہیں کرنا۔ تو انہوں سمجھ آ گئی ہے، مثالہ میں بدل بدل کے دینا، آج یہ مثال دیتی ہے میں آگے اور دینا۔ یہ دا مطلب ہے وہ ایک بندہ ہے، وہ دے کو تھیلا ہوئے، وہ دے کو بیگ ہوئے، وہ دے کو بٹوا ہوئے، وہ اندھا یار ادھر آ لو 100 بندہ میں نو آکھے نا میں نہیں، وہ نہیں آندھا میں نہیں، وہ آندھا میں ہی ہوں ہے، وہ آندھا میں ہی ہوں، کون لکانا او تھیلے آڑا۔ یہ دا مطلب ہے انہوں ہی بانی آندھے نہیں، انہوں ہی دین اچھ ولی آندھے، ہائے ہائے ذمہ دار بھی ہوئے، بااختیار بھی ہوئے، تے وارث بھی ہوئے۔ تھیلے آڑا ایک ہندہ ہے، پاہمیں اس وچ ادھار لے کے پائے ہون، پاہمیں مزدوری کر کے پائے ہون۔ تھیلے آڑا ایک ہی ہندہ ہے، میلاد منان آڑے ہو، مولویاں دے ہتھاں چ قرآن دے کے پوچھو جدن نبی دا حقیقہ سی تے منگن آڑے آئے سن، تھیلا کدے کول سی؟ نبی دا ولیمہ سی تے منگن لوگ آئے نے تے تھیلا کدے کول سی؟ میرا فخر نال سر بلند ہے، نبی دے حقیقے وچ بھی تھیلا ابو طالب کول سی، نبی دے ولیمے وچ بھی تھیلا ابو طالب۔ وما علیہ